اب آئے دیکھیں حضور غوث اعظم کے مزار شریف کی تاثیر کیا ہے۔ ایک لڑکی ہے، ہیروئن تھی، چھوٹے چھوٹے سیریل میں کام کرتی تھی، امریکہ کی تھی، اس کا نام تھا میریس ہلٹن، بعد میں نام تبدیل کیا اس نے، اس کا نام تھا میریس ہلٹن، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ عراق آئی صدام حسین کی شہادت کے بعد، ان کی جب پھانسی ہوئی نا صدام حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ان کی شہادت کے بعد وہ آئی بغداد شریف۔ کیا کرنے آئی؟ اجڑا ہوا بغداد دیکھنے کے لیے، لٹا ہوا بغداد، بمباری میں پٹا ہوا اور مسمار برباد بغداد کو دیکھنے آئی۔ دیکھیں بغداد کی دیواریں کیسی ٹوٹی ہیں، بغداد میں بمباری کہاں کہاں ہوئی ہے، اجڑے ہوئے مکانات، بگڑے ہوئے گھر، روتے ہوئے تین بچے، چیختی ہوئی بچیاں، بیوہ عورتوں کے چہروں کے جلے ہوئے نقاب کو دیکھنے کے لیے اس نے کیمرہ لے کر کے، میری سلطن کہتی ہے میں بغداد آئی اور بغداد میں خوب گھومتی رہی، جہاں دل کہا وہاں گئی، جہاں دل کہا وہاں، امریکن فوج کے سپورٹر میں گھومتی رہی۔ اب دیکھنا آپ آواز پہنچی، میری سلطن کہتی ہے گھومتے گھومتے میں غوث پاک کی بارگاہ میں آ گیا، میں سیدنا شیخ کے روضے کے قریب آ گئی، دیکھا تو وہ مینار، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ بغداد جانا چاہتے ہیں؟ بولے بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ وہ مینار جس کے لیے میرے الہ آباد کے صوفی سلطان فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، دیکھیں فرمایا صوفی صاحب نے کہ سیفی میں نے مینار بتایا کہ حضور غوث پاک کا ہے، اسے صدام حسین نے بنوایا تھا، اسے شیخ یوسف گیلانی نے بنوایا تھا اور اسے خلافت عثمانیہ نے بنوایا تھا۔ تو صوفی سلطان میں جملہ کہا تھا، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں پتا ہے کہ ان میناروں کو دیکھ دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ یہ میناروں کی تاثیر ہے، اللہ اکبر، میناروں کی تاثیر ہے۔ میں بتاؤں گا لنگر خانے کی تاثیر کیا ہے، غوث پاک کی شہر کی مٹی کی تاثیر میں نے بتائی۔ اب آئیے مزار کی جالی کو دیکھنے والے کا عالم کیا ہوتا ہے۔ میری سلطن نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ سر ایک کام کریں، مجھے آدھے گھنٹے کے لیے اس گنبد کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ گنبد کس معنی، کیا معنی؟ 6 معنی دار ہے، یہ کیوں ہے؟ تو گائیڈ نے کہا میڈم یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ ہے۔ بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ مسلمانوں میں صوفی بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں اور تقریباً 5000 لوگوں نے جن کے چہرے کو دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شراب سے زنا سے توبہ کی ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ طلبہ اکرام جن کی ادارے سے فارغ ہوئے ہیں، ہر ہفتے میں 3 تقریر کرتے تھے، ہر تقریر میں تقریباً 400 لوگوں کو اللہ اپنا ولی بنایا کرتا تھا۔ یہ بڑی عظیم شان کے مالک ہے، ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ میری سلطن کہتی ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں شیخ عبد القادر کے روضے پہ جاؤں، سبحان اللہ۔ اور میری سلطن کہتی ہے میں آ گئی۔ جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غوث پاک کا دربار دیکھا تو دوپہر کے 12 ساڑھے 12 بجے تھے۔ وہ کہتی ہے آدھے گھنٹے کے لیے میں آئی تھی۔ کتنی دیر کے لیے؟ آدھے گھنٹے کے لیے میں آئی تھی، 12 ساڑھے 12 بجے تھے۔ میں غوث پاک کے روضے کے قریب بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی تو ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، 12:30 سے 1، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 7، 8 تقریباً کچھ نہیں تو 8 گھنٹے تک مستقل میری سلطن غوث پاک کے روضے پہ بیٹھی رہی۔ اور کوئی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ ان بھائیوں کی آواز سن کے اور کوئی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی چھوٹا نہ ہو، سب لوگ مل جل کے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ایک عیسائی مشینری کی لڑکی، عیسائی مزاج کی لڑکی، ایک لڑکی کرسچنزم سے اس کا تعلق ہے، آدھے گھنٹے کے لیے آئی اور بیٹھی کتنی دیر تک؟ اونچی بولے بھائی، 8 گھنٹے تک بیٹھ گئی۔ میری سلطن کہتی ہے میں 8 گھنٹے بیٹھ گئی۔ اب جو میرا گائیڈ تھا نا، جو میرا باڈی گارڈ تھا، جو مجھے یہاں وہاں لے کے جا رہا تھا، کرکوک، سلیمانیہ، کردستان، فلوجہ، یعقوبہ، باقوبہ، کہاں، تو وہ اندر آ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا میڈم یہ تم نے کیا کیا؟ پورا شیڈول بگڑ گیا، پورا سسٹم بگڑ گیا، کتنا وقت قیمتی ہوتا ہے، کہاں کی بلڈنگوں کو دیکھنا تھا اور اسے فلمانا تھا، کہاں جانا تھا، تم نے تو 8 گھنٹے یہ لگا دیے، یا کیا اتنی دیر تک بیٹھی ہو، کیا کر رہی ہو؟ میری سلطن کہتی میں رونے لگی۔ میں نے کہا گائیڈ سن، میں نے 50-50 ہزار روپے کی 100 گرام کی شراب کی بوتل استعمال کی ہے امریکہ میں، سکون کے لیے، سکون کے لیے 50-50 ہزار روپے کی 100 گرام کی شراب کی بوتل آتی تھی، خوبصورت بوتل میں نے اسے پیا کہ مجھے سکون مل جائے گا، لیکن جب نشہ اترا تو نہ سکون تھا، نہ عزت تھی، نہ پیسے تھے، سب لٹ چکا تھا۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ تب میری سلطن نے کہا تھا 50,000 کی شراب پینے کے بعد بھی جو سکون نہ ملا، آج شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار کو دیکھ کر کے وہ سکون مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، آج حضور غوث پاک کے روضے کو دیکھ کر کے وہ سکون مل گیا ہے۔
اللہ اکبر. شاعر نے کیا کہا تھا؟ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی آتا جو میں بغداد میں، ہے مگر ممکن کی مجھ کو حکم سلطانی ملا. اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. ذرا پھر سے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا. وہ کہتی ہے کہ گائیڈ صاحب ایسا کرے نا، آپ جائیں، اب میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. زور سے بولے، بڑی بات ہے نا بھائی. اچھا درمیان میں کوئی ایک میرا بھائی کھڑا ہو کر کے لگائے نعرہ غوث پاک کی محبت میں، ایک نعرہ لگائے محبت کے ساتھ. ہے کوئی؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ذرا ہاتھوں اڑا کے جواب دیجئے بھائی، ہاتھوں اڑا کے جواب دیجئے. ماشاءاللہ. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھے رہیں گے انشاءاللہ، بلند ہاتھ بلند رہیں گے انشاءاللہ، جذبے باقی رہیں گے. پھر سے بولے اپنے ہاتھوں اڑا کے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. یہ ابھاری ہے، یہ الہ آباد کا ایک پاکیزہ بازو ہے، اور یہ منور شاہ الہ آبادی کی زمین ہے جنہوں نے 22 سال غوث پاک کو وضو کرایا ہے. سرکار چودہ پیرہ کی چوکھٹ خواجہ تقی شاہ جوسی شریف سلسلے سہرورد خواجہ شابان ملت کی زمین ہے، اور الحمدللہ خواجہ کڑک عبدال شاہ، شیخ اسماعیل شاہ، داؤد شاہ، ان جیسے بزرگوں کی، خواجہ عبدالباسی شاہ دمڑا شریف، خواجہ کمال شاہ چشتی، خواجہ عبدالوکیل شاہ مگرسن شریف جیسے بزرگوں کی زمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اس زمین پر ایسے ایسے بزرگوں کو رکھا ہے. دیکھیں حضور شہید ملت کی موجودگی ہے، اور ان قبورہائے نور میں جو ارواح موجود ہیں، اللہ ان کو غوث پاک کے نام کا فیض عطا فرمائے. ہاتھوں اڑا کے آمین کہہ دیں. میری سلطن کہتی ہے میں نے 50,000 روپے کی ایک بوٹل شراب 100 گرام کی استعمال کی امریکہ میں، کیلیفورنیا میں، لیکن مجھے سکون نہ ملا. آج شیخ عبدالقادر جیلانی کے میں نے روزے کو دیکھا ہے، تو جتنا سکون مجھے شیخ عبدالقادر کے روزے کو دیکھ کے ملا ہے، اتنا سکون مجھے امریکہ میں نہ ملا. میں بیٹھے بیٹھے 8 گھنٹے سے یہی سوچ رہی ہوں، جب شیخ عبدالقادر جیلانی کے جالی شریف کے روزے کی جالی کی تاثیر کا یہ عالم ہے، تو پھر مدینے والے آقا کے روزے کی جالی کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ حضور غوث اعظم کی جالی شریف کا اثر ہے. محبت سے کہہ دو. آپ نے دیکھا اس سے پہلے حضور غوث اعظم سرکار کے شہر کی مٹی کا اثر، اب آپ نے دیکھا غوث اعظم کی مزار شریف کی جالی کا اثر. اگر کہو تو بتا دوں چپکے سے، غوث اعظم کے لنگر خانے کے دانے کا اثر کیا ہے؟ بتا دوں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. مبارک ہو. اللہ ان میرے بھائیوں کو، علماء طلباء کرام کو حضور غوث پاک کی بارگاہ کا حاضر باش بنا دے. آمین کہہ دیں. اور تمام تر احباب کو بھی، آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح غوث پاک کے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. حضور غوث پاک کے محلے میں قریب میں مرقد خولانی ہے، امام خولانی کی بارگاہ ہے. وہیں قریب میں ایک کرسچن جو میرا دوست بھی وہ وہیں رہتا ہے، عیسائی مذہب کا. معلوم ہے اب تو بعد میں تو خوشی کی خبر آئے گی نا، پہلے وہیں رہتا تھا. امریکن بمباری میں اس کی بیوی، اس کے سب بچے مار دیے گئے. امریکن بمباری میں امریکی فوج نے مار دیا. 18 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، اکثریت مسلمانوں کے تھے. وہ سب کے سب مار دیے گئے. اب وہ اکیلے بچا. میرے موبائل میں اس کی تصویر ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بہت پیارا انسان ہے. تو وہ جو ہے اب کہاں جاتا، گھر گر گیا، بیوی مر گئی، بچیاں مر گئیں، بچے مر گئے. اب لے دے کے اکیلا بچا. اب کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے کھانا ملتا، کاروبار اجڑ گیا تھا. تو سامنے حضور غوث پاک کا روضہ ہے. غوث پاک کے روضے کے قریب میں حضور غوث پاک کا لنگر خانہ ہے. 900 سال پہلے غوث پاک نے وہ لنگر خانہ ایسا قائم کیا، ایسا قبول ہوا کہ اتنی بمباری کے باوجود ایک دن بھی غوث پاک کا لنگر خانہ بند نہیں ہوا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لنگر خانے کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، اس لنگر خانے کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے اللہ کی بارگاہ میں نظر نہیں آئی. یہ غوث پاک کے لنگر خانے پر لکھا ہوا ہے.
حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کی پوری فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن مخلوق کو پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جو سورۃ الفاتحہ میں پہلی آیت میں ذکر کیا اپنی صفت مبارکہ کا، یہی کہا اس کی تعریف کرو جو کائنات کو پالنے والا ہے، کائنات کو پالنے والا۔ حضور غوث پاک کا لنگر خانہ بند نہیں ہوا، جس لنگر خانے کے بارے میں محدث عراق، مفتی عراق، مفتی اعظم عراق حضور شیخ عبدالکریم بیاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بیارہ جہاں 1.5 لاکھ سے زیادہ اولیاء لیٹے ہوئے ہیں، کرکوک کے علاقے میں، یہ ملک شام کے بارڈر پہ ہے شاید بیارہ، وہی کہ شیخ عبدالکریم صاحب 2005 میں بغداد شریف میں ان کا انتقال ہوا۔ غوث پاک کے روضے کے بغل میں جو کھجور کے پیڑ ہے اسی کے نیچے ان کی مزار شریف ہے۔ شیخ عبدالکریم بیاروی فرماتے تھے غوث پاک کا لنگر جو ہے نا وہ لنگر نہیں ہے، یہ شوربہ بڑھتا ہے، یہ شوربہ نہیں ہے، یہ زمزم کے برابر ہے۔ اے لوگوں اگر دل کہے تو اسے ادب میں کھڑے ہو کے کھایا کرو۔ یہ جملے آپ کے ہیں شیخ عبدالکریم بیاروی کے، فرمایا یہ زمزم کے طریقے سے، ورنہ کل کوئی سن کے اعتراض کر دے، یہ شیخ عبدالکریم بیاروی نے فرمایا تھا۔ اب وہ جو کرسچن تھا نا اس کی بیوی بچے مر گئے اور کاروبار اجڑ گیا، اب کہاں جاتا؟ وہ کسی نے کہا یار بھوکے مر جاؤ گے، تو کہا میں کہاں جاؤں؟ تو کسی نے کہا وہ سامنے غوث پاک کا لنگر خانہ ہے، صبح شام کھانا بڑھتا ہے، جا کے چلے جایا کرو، لے کے چلے جایا کرو۔ اب وہ جو کرسچن ہے نا وہ غوث پاک کے لنگر خانے میں برتن لے کے جاتا، وہ لمبی لمبی لائن لگتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا حضور مجاہد ملت، اگر کسی نے مجاہد ملت کو دیکھا ہو تو سبحان اللہ کہہ دے۔ جب بغداد شریف 2 مرتبے آپ گئے ہیں، ایک مرتبے بغداد شریف گئے نا تو اسی لنگر خانے کی لمبی لائن میں کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں لنگر خانے سے کھانا آپ کا حصہ لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ مجاہد ملت سرکار رونے لگے، بولے میں اس لیے اس لنگر خانے کی لائن میں کھڑا ہوں کہ غوث پاک کی نظر پڑے تو کہہ دیں ایک فقیر میرا حبیب الرحمن بھی ہے۔ اللہ اللہ، بس ان کی نظر پڑ جائے بس غوث پاک کی۔ مجاہد ملت سرکار جب بغداد شریف سے واپس آئے تھے تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضور غوث پاک نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ تو اپنے جھولے سے مٹی کا برتن نکالتا تھے، فرماتے تھے اس مٹی کے برتن میں غوث پاک کے دربار کے پرندے کبوتر اس میں پانی پیتے تھے، حضور غوث پاک نے اسی کو اٹھا کے مجھے دے دیا۔ یہ نسبت تھی حضور مجاہد ملت کی۔ بات ان کی اچانک آ گئی لنگر خانے کی وجہ سے۔ وہ کرسچن کہتا ہے میں بار بار روزانہ غوث پاک کے لنگر خانے میں جاتا اور کھانا کھاتا۔ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لنگر کھاتے 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 ایک دن میرے دل نے کہا یار جب لنگر اتنا پیارا ہے تو شیخ عبدالقادر کے دادا کا لایا ہوا دین کتنا پیارا ہوگا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ غوث پاک کے لنگر خانے کو کہ ذروں کو، تنکوں کو، روٹی کو، چاول کو، وہاں کے شوربے کو استعمال کرتے کرتے اللہ نے ایمان عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو ڈا کے بدل لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم غریبوں کی مدد کیسے کرتے تھے؟